پوش علاقے میں موجود وسیع عمارت میں مرد و زن کی کثیر تعداد نظر آ رہی تھی۔ بڑے ہال کے درمیان خوبصورت اور قیمتی صوفہ سیٹ لگے ہوئے تھے۔ مختلف میزوں پر تاش، شطرنج وغیرہ کھیلی جا رہی تھی۔ ہال کے ایک کونے میں سنوکر کی چند میزیں لگی تھیں۔ ان کے گرد کچھ جوان سنوکر سٹک پکڑے رنگین گیندوں کو ٹھوکریں لگا رہے تھے۔ قریباً ہر میز پر آتشیں سیال کو سلیقے سے پیا جا رہا تھا۔ وہ اعلیٰ طبقے کا کلب تھا جہاں ممبرشپ حاصل کیے بغیر داخلہ ناممکن تھا۔ وہاں جوا کھیلنے پر پابندی تھی، نہ شراب پینے کی ممانعت اور نہ شباب کے حصول میں کوئی رکاوٹ تھی۔ زیادہ تر کلب ممبران اپنی منصور نظر کو ساتھ لاتے تھے۔ انتظامیہ کی طرف سے خوبصورت لڑکیوں کی پیشکش کی جاتی، بدلے میں ان کے بل میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا تھا، مگر جس طبقے کے افراد آتے تھے ان کے نزدیک پیسے کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہاں منشیات کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ منشیات میں سر فہرست چرس اور افیون تھی۔ منشیات کا استعمال گنے چنے نوجوان ممبران ہی کرتے تھے۔ بیوروکریٹس، بڑے بزنس مین اور جدید پشتی امراء کی بگڑی نسل ذہنی سکون کے حصول کو کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ معاویہ کونے کی ایک میز پر بیٹھا تاش کھیل رہا تھا۔ اس کے پتے شیشے کی خوبصورت میز پر الٹے پڑے تھے۔ البتہ باقی تینوں کھلاڑیوں نے پتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ معاویہ کے ایک ہاتھ میں سنہری سیال کا گلاس تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ پہلو میں بیٹھی لڑکی کی کمر سے لپٹا تھا۔ گورے رنگ کی لڑکی نے چہرے پر ضرورت سے زیادہ ہی میک اپ تھوپا ہوا تھا۔ عمر معاویہ سے چند سال زیادہ لگ رہی تھی، جبکہ قیمتی لباس اس کی امارت کی نشاندہی کر رہا تھا۔ معاویہ کے مد مقابل لڑکے ساتھ بھی خوبصورت حسینائیں لائے تھے۔ ان لڑکیوں کا مرکز نگاہ بھی معاویہ ہی تھا۔ جنس مخالف کے لیے اس کی شکل میں عجیب قسم کی کشش تھی۔ میز کا درمیانی حصہ مختلف رنگ کے ٹوکنوں سے بھرا ہوا تھا۔ معاویہ نے سامنے رکھے ٹوکنوں میں سے آدھے سے زیادہ ٹوکن اٹھا کر درمیان میں پھینک دیے۔ اس کے بعد والے لڑکے نے اپنے پتے اکٹھے کر کے ایک جانب رکھے اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر مقابلے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا۔ باقی دو نے بھی ٹوکنوں کا مخصوص حصہ میز کے درمیان میں دھکیل دیا۔ اگلی باری آنے پر معاویہ نے اپنے تمام ٹوکن میز کے درمیان میں دھکیلے اور سگریٹ سلگا کر ساتھ لڑکی سے سرگوشی کرنے لگا۔ باسقہ بیبی، 50,000 کے ٹوکن منگوا دوں نا؟ ہنی، جانتے ہو نا میں پہلے بھی اپنا پرس خالی کر چکی ہوں اور اب مزید کھیلنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ میں نے 1 بجے تک واپس لوٹنا ہے اور 11:15 ہو چکے ہیں۔ معاویہ نے منہ بنایا تو بازی درمیان میں چھوڑ دوں، مشکل سے اتنے اچھے پتے ہاتھ آئے ہیں۔ باسقہ اطمینان سے بولی، تم شو کروا دو، ہار گیا تو دیوالیہ نکل جائے گا۔ معاویہ گھبرا گیا، کچھ نہیں ہوتا، میں ادا کر دوں گی۔ باسقہ نے پر اعتماد لہجے میں تسلی دی۔ معاویہ حیرانی سے بولا، 50,000 تو دے نہیں سکتی اور لاکھوں کی ادائیگی کرو گی؟ باسقہ نے سرگوشی کی، ایک تو تمہارے پتے واقعی بہت اچھے ہیں اور دوسرا مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا، جانتے بھی ہو کتنے عرصے سے دور ہو۔ شو؟ باسقہ کا مطمئن نظر جانتے ہی اس نے باری آنے پر شو کا نعرہ بلند کیا۔ مخالفین کے پتے دیکھتے ہی اس کی مانچھیں مسرت سے کھل گئی تھیں۔ اپنے پتے سیدھے کر کے اس نے میز کے درمیان پڑا ٹوکنوں کا انبار سمیٹ لیا تھا۔ باسقہ نے ویٹریس کو بلا کر ٹوکن اٹھانے کا اشارہ کیا اور معاویہ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹوکنوں کا حساب کروا رہا تھا۔ ٹوکن گنتی کر کے متعلقہ آدمی نے ایک رجسٹر میں کچھ اندراج کیا اور رجسٹر دستخط کرنے کو معاویہ کے سامنے رکھ دیا۔ دستخط سے پہلے اس نے مخصوص خانے میں لکھا، عدد پڑھا جہاں 5 کے ساتھ 5 صفر لکھے ہوئے تھے۔ مطمئن انداز میں سر ہلا کر اس نے دستخط کیے اور باسقہ کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ شکر ہے اس کمینی سے جان چھڑوا لی ہے۔ سیڑھیوں پر قدم دھرتے ہوئے باسقہ دھیمے لہجے میں بولی، وہ معاویہ سے لپٹی جا رہی تھی۔ معاویہ فلسفانہ لہجے میں بولا، ایسی کئی کمینیاں آئیں اور چلی گئیں، تم تو میری پکی دوست ہو۔ باسقہ دکھی لہجے میں بولی، کسی کو تمہاری ہوا بھی نہیں لگنے دوں، مگر کیا کروں، اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہوتے کہ تمہیں مستقل قابو میں رکھ سکوں۔ پکلی، معاویہ نے پیار سے چھڑکا، اچھی طرح جانتی ہو کہ ہوا کو پنجرے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ باسقہ عزم سے بولی،
جس دن اپنے بڈھے خاوند سے جان چھوٹی، میں ترکی میں ملنے والی ساری جائیداد اور مال و دولت قدموں میں رکھ کر تمہاری باندی بننے کی درخواست کروں گی۔ ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ یقیناً تم واحد لڑکی ہو جسے معاویہ نے اتنی زیادہ کرب کی راتیں بخشی ہیں، ورنہ معاویہ 2-3 مہینوں سے زیادہ تعلق نہیں پالتا۔ اس کا لہجہ نحوست سے پر تھا۔ وہ ایک دروازے کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ بازغہ نے چابی نکال کر دروازہ کھولا۔ معاویہ کو بیڈ پر دھکیل کر وہ فریج کی طرف بڑھ گئی۔ واپسی پر ہاتھ میں شراب کی بوتل اور 2 گلاس تھے۔ آنکھیں شراب پینے سے پہلے خمار آلود ہو گئی تھیں۔ بوڑھے سیٹ کی بے راہ رو بیوی کی پرہوس نظریں نوخیز معاویہ کے پرکشش چہرے پر گڑی تھیں۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ معاویہ کی فطرت رس چوسنے والے بھنورے کی سی ہے جو کبھی ایک پھول پر قانع نہیں رہ سکتا۔ وہ صرف دولت کے حصول کو لڑکیوں سے دوستی کرتا ہے۔ نہایت خود غرض، مطلب پرست اور موقع شناس تھا، یہاں تک کہ مطلب براری کو لڑکیوں کو بلیک میل کرنے سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ اس کے میٹھے لب و لہجے کے پیچھے منافقت چھپی تھی۔ بھولی بھالی صورت کے عقب میں مکاری کا راز تھا اور خوشنما بدن بس صنف نازک کو پھانسنے کا پھندا تھا۔ لیکن یہ ساری معلومات ہونے کے باوجود وہ مرتی تھی۔ اس کی دیوانی تھی اور اس کے لیے ہر حد پھلانگ سکتی تھی۔ وہ بھی کلب کی مستقل ممبر تھی۔ بوڑھے خاوند کی مصروفیات تو بس بزنس کے بے تحاشا پھیلاؤ تک محدود تھیں اور وہ اس کی دولت باقاعدگی سے معاویہ پر لٹا رہی تھی۔ جب معاویہ کسی نئی امیرزادی کو پھانس لیتا تب بازغہ عارضی طور پر پیچھے ہٹ جاتی کہ معاویہ کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی۔ تب وہ اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دیتا تھا۔ البتہ جب نئی لڑکی سے مزید مالی فائدہ حاصل ہونے کی امید ختم ہو جاتی تب اسے ہری جھنڈی دکھا کر نئے شکار کی تلاش میں آگے بڑھ جاتا اور نئی امیرزادی کی تلاش تک وہ بازغہ پر مہربان رہتا۔ بازغہ کو اپنے شوہر سے صرف 1 بجے تک باہر رہنے کی اجازت ملی ہوئی تھی، اسی لیے وہ معاویہ کو زیادہ دیر تاش نہیں کھیلنے دیتی تھی کہ جوان جسم کے تقاضے پورے کرنے کی تو اتنی رقم خرچ کرتی تھی۔ کار کے رکتے ہی وہ اللہ حافظ بابا جانی کہہ کر نیچے اتر گئی۔ یوسف نے مرسیڈیز واپس موڑ دی اور وہ یونیورسٹی کے اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ چھٹی حس نے نظروں کی تپش کا احساس دلایا۔ بے ساختہ اس کا سر دائیں بائیں گھوما۔ وہ فوراً ہی نظر آ گیا تھا۔ سرخ رنگ کی نئے ماڈل کی سپورٹس کار سے ٹیک لگائے قربان ہونے والی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ شمائمہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کشادہ جبیں پر پورے بال بکھرے، سفید قمیض کی آستینیں کونیوں تک موڑے، لبوں پر دھیمی مسکراہٹ پھیلائے وہ مردانہ وجاہت کا نمونہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے نظریں ہٹائی تھیں، ورنہ پاگل دل تو سارے راز دست از بام کرنے پر تلا تھا۔ کلاس روم میں داخل ہونے تک وہ بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو نہیں سنبھال سکی تھی۔ نشست سنبھال کر وہ گہرے سانس لینے لگی جیسے دور سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہو۔ اس کی خوش قسمتی کہ کلاس روم خالی پڑا تھا، ورنہ نقاب میں ہونے کے باوجود اس کی ناگفتہ حالت دوسروں کو معلوم ہو جاتی۔ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے اس نے نوٹس کھول لیے تھے۔ السلام علیکم۔ معاویہ کلاس روم میں داخل ہوا۔ اس کا مسحور کن لہجہ سن کر شمائمہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جواب دیے بغیر وہ جلدی جلدی بر الٹنے لگی۔ شاید آپ خفا ہیں؟ نشست سنبھالتے ہوئے اس نے چاہت بھرے لہجے میں پوچھا۔ شمائمہ اس بار بھی جواب دینے کی ہمت نہیں کر پائی۔ اس کا لہجہ اتنا مسحور کن اور جادو بھرا تھا گویا ہر لفظ شہد میں لتھڑا ہو۔ شمائمہ رانی، میں آپ کو مخاطب ہوں اور یاد نہیں پڑتا کہ محترمہ کی شان میں کوئی ادنیٰ سی گستاخی بھی ہوئی ہو۔ بالفرض میری یادداشت دھوکہ دے رہی ہے تو آپ غلط ثابت کرنے کا حق رکھتی ہیں۔ میں نہیں تو ایسا میں نے کب کہا؟ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ ذرا بھی شبہ ہوتا تو کلاس روم میں وہ گھیر لے گا تو کبھی تنہا نہ بیٹھتی۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس نے اچانک حملہ کیا تھا۔ شمائمہ کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ دھک دھک کی آواز سماعتوں تک پہنچ رہی تھی۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ بمشکل بولی تھی۔ اس کا ہکلایا ہوا معصومانہ لہجہ معاویہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آیا تھا۔ جو دل میں ہے اظہار کر رہا ہوں۔ براہ مہربانی اپنی حد میں رہیں، مجھے ایسی باتیں پسند نہیں، اس نے بظاہر سخت لہجے میں کہا تھا، مگر دل ان الفاظ کو جھٹلانے پر تلا تھا۔ آپ کی پسند نہیں پوچھی، اپنی بتلائی ہے۔
معاویہ نے جاندار کہہ کر لگایا۔ وہ پیاری مسکراہٹ اسے دم بخود کر گئی تھی۔ ہنستے ہوئے کوئی اتنا بھی اچھا لگ سکتا ہے؟ دل کی گہرائیوں میں اٹھنے والی آواز ہونٹوں تک رسائی نہیں پا سکتی تھی، اور پھر اس کی غائبانہ مدد آ پہنچی۔ 3-4 طلبہ ایک ساتھ کلاس روم میں داخل ہوئے تھے۔ شمائمہ نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ معاویہ بھی چپ ہو گیا، لیکن اس نے شمائمہ کو گھورنا بند نہیں کیا تھا۔ فارغ وقت میں وہ بسمہ کے ساتھ گزشتہ روز والی جگہ پر جا بیٹھ گئی۔ ناشتہ نہیں کر سکی، سخت بھوک لگی ہے۔ بیٹھتے ساتھ بسمہ نے واویلا کیا۔ میرے پاس دال کا بنا پراٹھا موجود ہے۔ شمائمہ نے قیمتی شولڈر بیگ سے چھوٹا سا لنچ باکس نکالا۔ یہ شولڈر بیگ اسے سیٹھ کی بیٹی راحیلہ نے دیا تھا۔ وہ اس سے 2 سال بڑی تھی اور اپنی زیادہ تر چیزیں ایک آدھ بار استعمال کر کے شمائمہ کو بھجوا دیتی تھی۔ باپ کی طرح وہ بہت اچھی طبیعت کی مالک تھی۔ ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی اچھی ہوگی۔ بسمہ نے بے صبری سے لنچ باکس جھپٹا۔ یقیناً تمہیں تو بھوک نہیں لگی ہوگی، اور جواب سنے بغیر پراٹھے کو چڑھ گئی۔ شمائمہ کو ہنسی آ گئی۔ ہنسو محترمہ ہنسو، تمہیں تو خادمہ سب کچھ تیار کر کے بیڈ پر لا کر دیتی ہوگی۔ ہم غریبوں کے پاس نہ تو کوئی ملازمہ ہے اور نہ خود میں ہمیں توفیق ہوتی ہے۔ میں نے خود بنایا ہے، شمائمہ صاحب کوئی سے بولی۔ قیمتی کار میں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں سیٹھ زادی ہوں۔ بابا جان سیٹھ عبدالکریم صالح کے ڈرائیور ہیں، اور ان کی اجازت سے مجھے یونیورسٹی آنے جانے کو کار کی سہولت ملی ہوئی ہے۔ بہرحال بہت لذیذ پراٹھا تھا، اور اب میں ٹھنڈی بوتلیں لاتی ہوں۔ بسمہ کو اس کی غربت امارت سے مطلب نہیں تھا۔ وہ کیفیٹیریا بڑھ گئی۔ بوتلیں لیتے ہوئے اچانک اس کے کانوں میں ایک لڑکی کی تیز آواز گونجی۔ کب تک بھاگو گے محترم؟ اس نے مڑ کر دیکھا۔ ایک خوبصورت لڑکی معاویہ کو مخاطب تھی۔ آواز اتنی بلند تھی کہ کافی طلبہ بے ساختہ ان کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ وہ بھی متوجہ ہو گئی۔ میں کیوں بھاگوں گا شگفتہ؟ معاویہ کا لہجہ نہایت ہی سلجھا ہوا تھا۔ اچھی طرح جانتے ہو میرے کہنے کا کیا مطلب ہے۔ شگفتہ پر اس کی نرم ہوئی کا اثر نہیں ہوا تھا۔ معاویہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل بھی نہیں جانتا، شگفتہ زہریلے لہجے میں بولی۔ جانو گے بھی کیسے؟ دولت کے پجاری کے نزدیک کسی کے احساسات کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ معاویہ تحمل سے بولا۔ آپ میری توہین کر رہی ہیں۔ بسمہ اس کی برداشت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ شگفتہ بار بار اس کی توہین کر رہی تھی، اور وہ جوابی کارروائی سے مسلسل اعتراض برت رہا تھا۔ شگفتہ تل ملاتے ہوئے بولی، توہین نہیں کر رہی، آئینہ دکھا رہی ہوں۔ اگر آئینہ دکھا چکی ہیں تو براہ مہربانی تشریف لے جائیں۔ کسی کے صبر کو آزمانا عقل مندی کی علامت نہیں۔ جانتی ہوں تم کتنے خوش اخلاق ہو۔ بہرحال میں اپنی رقم لینے آئی ہوں۔ گہرا سانس لیتے ہوئے معاویہ نے کندھے اچکائے۔ کو مجھے پوچھنے کا حق ہے کہ کون سی رقم؟ لیکن معاویہ علی صدیقی پیسے کو ہاتھ کا میل سمجھتا ہے۔ بتاؤ کتنی رقم چاہیے؟ وہ بپھرے ہوئے بولی۔ میں کسی کے پیسوں پر لعنت بھیجتی ہوں۔ شگفتہ احسان تم جیسے بھیک منگوں کو اپنے پرس میں پھراتی ہے۔ میرے اپنے پیسے واپس کرو۔ معاویہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، 3 ماہ کے تعلق کا کتنا بل بنا ہے؟ وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی۔ 10 لاکھ روپے، اور یہ رقم تم ادھار لے چکے ہو۔ معاویہ نے چیک بک نکالی اور بے پرواہی سے 10 لاکھ کا چیک لے کر اس کی طرف بڑھایا۔ چیک کے مندرجات پڑھتے ہی شگفتہ کا غصہ دھیما پڑ گیا تھا۔ وہ پیچھے مڑی اور لمبے ڈگ بھرتے ہوئے کیفیٹیریا سے باہر نکل گئی۔ بسمہ اس دوران وہیں کھڑی رہی۔ معاویہ کی خوش اخلاقی اور نرم خوئی نے اسے کافی متاثر کیا تھا۔ شگفتہ کے جانے کے بعد اس نے معاویہ کے چہرے پر الوداعی نگاہ ڈالی، بوتلیں پکڑیں اور باہر چل دی۔ شمائمہ بے صبری سے اس کی منتظر تھی۔ اتنی دیر لگا دی؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ کیفیٹیریا میں ڈرامہ شروع تھا۔ اس نے ایک بوتل شمائمہ کی طرف بڑھا دی۔ کیسا ڈرامہ؟ شمائمہ نے حیرانی ظاہر کی۔ بسمہ خوابناک لہجے میں بولی۔ سچ کہوں تو معاویہ کا چہرہ جتنا خوبصورت ہے، اس کی کئی گنا زیادہ اس کا دل اور سوچیں خوبصورت ہیں۔ شمائمہ چڑھتے ہوئے بولی۔ کچھ پتا تو چلے؟ نہ جانے کیوں اسے بسمہ کا معاویہ کی تعریف کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بسمہ اسے تفصیل بتانے لگی۔ شگفتہ احسان کے سامنے تم بکری بن گئے تھے، ساری رقم بھی لوٹا دی، کیا فائدہ ڈینگے ہانکنے کا؟ شگفتہ کے جاتے ہی عقیل اسے مطعون کرنے لگا۔ وہ محترمہ نظر آ رہی ہے؟
معاویہ نے بسمہ کی جانب اشارہ کیا جو دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ عقیل نے منہ بنایا۔ اچھی طرح بسمہ نام ہے، وہ اپنی ہم جماعت ہے؟ بس اتنا ہی معلوم ہے، معاویہ نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ بے وقوف، وہ شمیمہ رانی کی قریبی سہیلی بھی ہے، اور پہلے دن ہی سے دونوں ایک دوسرے کے قریب ہی آ گئی ہیں، اور اس وقت محترمہ کے ہاتھ میں نظر آنے والی بوتلوں میں سے ایک شمیمہ رانی کے لیے ہے۔ تو عقیل کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ معاویہ چلاتے ہوئے بولا، تو یہ کہ تم کبھی لڑکی نہیں پھنسا سکتے، وضاحت نہیں کر سکتے تو دماغ بھی خراب نہ کیا کرو۔ عقیل کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ احمق آدمی، جب وہ شمیمہ کے پاس جا کر میری خوش اخلاقی، حوصلے اور برداشت کی تعریف کرے گی، صنف مخالف سے میرے عمدہ برتاؤ کا ذکر کرے گی، تو تمہارا کیا خیال ہے شمیمہ رانی اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دے گی؟ ضروری تو نہیں وہ شمیمہ سے ذکر کرے۔ تم لڑکیوں کی نفسیات نہیں جانتے بے وقوف، عقیل نے پوچھا۔ بالفرض اس نے نہ بتایا، معاویہ اطمینان سے بولا، تو پیٹ میں درد پڑنے سے مر جائے گی۔ عقیل ہنسا۔ اس کی وجہ سے تم اتنے اخلاقی بن رہے تھے؟ شمیمہ رانی کی وجہ سے؟ معاویہ نے تصحیح کی۔ میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ بسمہ شمیمہ سے کئی گنا بڑھ کر خوبصورت ہے۔ بسمہ خوبصورت ہے؟ معاویہ نے اسے ملامتی نظر سے گھورا۔ شک ہی کیا ہے؟ عقیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ شمیمہ رانی تو سونے کی چڑیا ہے جگر، اور میری نظر لڑکیوں کی شکل پہ نہیں، بینک بیلنس پر ہوتی ہے۔ پتہ نہیں بھدے نقوش والی نقاب پوش سے تمہیں کیا حاصل ہوگا یا نہیں، لیکن تم نے شگفتہ کو 10 لاکھ کا چیک کاٹ کر دے دیا ہے۔ معاویہ ہنسا۔ اگر میں کہوں کہ تم احمق ہو تو اس میں کسی احمق کو شک ہوگا؟ اس کے باپ کی عمارت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا اسے اتنا جیب خرچ ملتا ہوگا کہ وہ معاویہ علی کی پانچوں کی اور سر کڑھائی میں کر سکے؟ کیا میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ موجود ہوں گے؟ معاویہ کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یعنی وہ جعلی چیک تھا؟ عقیل ششدر رہ گیا۔ چیک اصل تھا، دستخط بھی میرے تھے، لیکن میرے اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود نہیں ہے۔ گویا شگفتہ احسان سے جھگڑا بھی باقی ہے۔ معاویہ نے سر نفی میں ہلایا۔ اب شگفتہ صاحبہ وہاں کا رخ بھی نہیں کریں گی جہاں میری موجودگی کا ذرا بھی احتمال ہوگا۔ کیوں؟ معاویہ ہنسا۔ بھول گئے وہی نازیبا تصاویر اور ویڈیوز؟ عقیل نے سوالیہ انداز میں تصدیق چاہی۔ جواب درست ہے۔ معاویہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ یہاں کیوں بلایا ہے؟ شگفتہ انشاکی لہجے میں مستفسر ہوئی، یوں جیسے اسے یقین ہو کہ معاویہ نے تجدید محبت کو اسے یونیورسٹی کے ویران کونے میں آنے کی دعوت دی ہو۔ یہاں وہ پہلے بھی کئی بار خوشگوار وقت بتا چکے تھے۔ وہ لمحات یاد آتے ہی شگفتہ کے جسم میں سرور کی لہریں اٹھنے لگی تھیں۔ بیٹھو، معاویہ کا لہجہ جذبات سے عاری تھا۔ ایسے ہی ٹھیک ہوں؟ شگفتہ اتنی جلد ناراضی ختم کرنے والی نہیں تھی۔ اس کی سماعتیں معاویہ کی لجاجت بھری آواز اور منت بھرے الفاظ سننے کی متمنی تھیں۔ گو اس کی وہاں آمد ظاہر کر رہی تھی کہ وہ پرانی باتوں کو بھلانے کی نیت سے آئی ہے، اور یقیناً اس کے دل میں اب بھی معاویہ کی محبت پنپ رہی تھی، لیکن پہلے معاویہ کو غلطیوں کا احساس دلانا اور اپنی اہمیت منوانے کا مرحلہ باقی تھا۔ یہ دیکھو، معاویہ نے اپنا موبائل فون اس کی جانب بڑھا دیا۔ حیرانی سے موبائل فون پکڑ کر اس نے اسکرین پر نگاہ دوڑائی جہاں وہ نازیبا حالت میں نظر آ رہی تھی۔ ویڈیو میں معاویہ بھی موجود تھا، لیکن اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ خوف کی شدت سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ اندھی تو نہیں ہو، نہ پاگل ہو کہ سمجھ نہ سکو؟ میں تم پر کیس کر دوں گی، پاپا تمہیں عبرت کا نمونہ بنا دیں گے۔ شگفتہ نے وسوسے لہجے میں دھمکی دی۔ وہ طمانت سے بولا، محترمہ شگفتہ احسان، 1-2 دن تک میں چند مخصوص سائٹوں سے بات کرنے والا ہوں کہ وہ ان ویڈیو کلپس کو خریدنے کو کیا پیشکش کرتے ہیں۔ تم سے چونکہ خاص تعلق رہا ہے، اس لیے تمہاری پیشکش سننے کو ادھر بلایا ہے۔ نمونہ دکھانے کو 2-3 ویڈیوز اور چند تصاویریں لایا ہوں، باقی میرے لیپ ٹاپ میں محفوظ ہیں۔ بلیک میل کر رہے ہو؟ شگفتہ کے خوبصورت نقوش غصے کی شدت سے بگڑ گئے تھے۔ ہاں، معاویہ نے اس سے موبائل فون لیا تھا۔ ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن تم نے خود دعوت دی ہے۔ غیر ہوتی حالت سنبھالنے کو شگفتہ نے چند گہرے سانس لیے
اور پھر آنکھوں میں نمی بھرتے ہوئے بولی، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ میں تو بس آپ کی بے رخی دیکھ کر رویہ دکھا رہی تھی۔ وہ ایک دم تم سے آپ پر آ گئی تھی۔ مجھے نہ تمہاری محبت کی ضرورت ہے اور نہ قرب کی خواہش۔ یہ جسم میرے لیے کشش کھو چکا ہے کیونکہ ضرورت سے زیادہ ہی استعمال کیا جا چکا ہے۔ باقی محبت میرے نزدیک وقت کا ضیاع اور بہت بڑی حماقت ہے۔ میں تو لڑکیوں سے کاروباری نقطہ نظر سے محبت کا کھیل رچاتا ہوں، اسی بہانے جسمانی تقاضے بھی پورے ہو جاتے ہیں اور کچھ خرچہ پانی بھی نکل آتا ہے۔ توانائیاں ضائع نہ کرو، تمہارے اشک اور چکنے چپڑے الفاظ بے فائدہ ہی رہیں گے۔ براہ راست مدعے پر آتے ہیں، مجھے ان ویڈیوز کے بدلے 50 لاکھ روپے چاہیے۔ ایک ہفتے کی مہلت دیتا ہوں، اگر مطلوبہ رقم نہ ملی تو ان تصاویر کے بڑے بڑے پوسٹر چھپوا کر یونیورسٹی کی ہر دیوار پر چپکا دوں گا اور پوری دنیا میں یہ ویڈیوز پھیلا دوں گا۔ اس کی غلاظت بھری آواز سن کر شگفتہ کانپ گئی۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، میں یہ چیک آپ کو واپس کر دیتی ہوں اور یقین دلاتی ہوں کہ آئندہ آپ کے سامنے نہیں آؤں گی۔ پلیز پلیز یہ ویڈیو ضائع کر دو، اگر کسی اور نے دیکھ لیے تو میرے پاس خودکشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ شگفتہ نے دستخط شدہ چیک معاویہ کی جانب پھینک کر ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ معاویہ کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے چیک کے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑائے۔ مہلت بڑھا سکتا ہوں، بے شک قسطوں میں ادا کر دینا، معافی نہیں مل سکتی۔ پلیز، اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ وہ بے رحمی سے بولا، اگر تمہارا رونا دھونا جاری رہا تو 50 لاکھ 1 کروڑ میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ رقم بہت زیادہ ہے، میرا جیب خرچ اتنا نہیں ہے کہ 2-3 سالوں میں بھی 50 لاکھ روپے پورے کر پاؤں۔ اس نے بے بسی کا اظہار کیا۔ پہلے بھی تو 2-3 ماہ کے اندر تم نے 10 لاکھ روپے دیے تھے۔ معاویہ کے لہجے میں مکاری بھری تھی۔ وہ صاف گوئی سے بولی، پاپا کی تجوری سے چرائے تھے۔ تو ایسا ہی کچھ کر لینا، تمہارے پاس کافی قیمتی زیور ہوگا۔ کار کی مرمت کے بہانے کچھ رقم اینٹھ لینا، شکل و صورت کے لحاظ سے ہزاروں لاکھوں میں ایک ہو۔ کسی واجبی صورت کے امیر زادے کو پھانس کر رقم نکلوا لیتا۔ نیا موبائل لینے کے بہانے بھی اچھی خاصی رقم اینٹ سکتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ معاویہ سکون سے رقم اکٹھی کرنے کے طریقے بتانے لگا۔ وہ لجاجت سے بولی، کچھ تو کمی کر دو، 50 لاکھ بہت زیادہ ہیں۔ اس نے حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا، چلو 10 لاکھ کا چیک تم نے واپس کر دیا، اور معاویہ کسی کو دی ہوئی چیز واپس نہیں لیا کرتا، 40 لاکھ دے دینا۔ وہ بے بسی سے کراہی، یہ بھی زیادہ ہیں؟ تمہارے ساتھ بہت اچھے لمحات بتائے ہیں، آخری بات کر رہا ہوں۔ 30 لاکھ، اب تکرار کی تو وہی 50 لاکھ ہوں گے۔ تھوک نکلتے ہوئے شگفتہ نے سر جھکایا اور کراہتے ہوئے پوچھا، کیسے مانوں؟ رقم حاصل کرنے کے بعد یہ ویڈیو ضائع کر دو گے؟ تم پہلی لڑکی نہیں ہو، کیا کبھی کوئی لڑکی میرے حوالے سے بدنام ہوئی؟ مطلوبہ رقم کے حصول کے بعد میں نہ صرف لڑکیوں کی ویڈیو ضائع کر دیتا ہوں بلکہ ان سے تعلق رکھنے والے ہر واقعے کو بھی یادداشت سے کھرچ دیتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ بے ایمانی میں دھوکہ کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ درجن بھر لڑکیوں سے اخراج محبت وصول کر چکا ہوں اور پھر انہیں مڑ کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ تمہارے سامنے بھی کسی کا نام لینا مجھے گوارا نہیں ہے۔ بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے وہ واپس مڑی کہ اس ظالم سے رحم کی بھیک مانگنا حماقت تھی۔ 1 منٹ بیبی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ 20 لاکھ کی رعایت حاصل کر لی ہے، انعام کے حقدار تو ہم بنتے ہیں نا؟ مکروہ لہجے میں وہ کہتے ہوئے اس نے شگفتہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ تہذیب و ثقافت اور شریعت کی دھجیاں اڑانے والی لڑکی کے نصیب میں ذلت کی گہرائیاں ہی لکھی ہوتی ہیں۔ شرم و حیا عورت کا زیور ہے اور عصمت اس کی چادر۔ جب وہ تنہائی میں غیر مرد کے پاس جا کر بھائیوں کے غرور اور باپ کے مان کی دھجیاں اڑاتی ہے تو نتیجے میں ملنے والی ذلت کا سامنا بھی سب سے پہلے اسی کی ذات کو کرنا پڑتا ہے۔ شگفتہ کو بھی بے راہ روی کی سزا ملنا شروع ہو چکی تھی، اور یہ تو اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے کہ کسی گنہگار کو سزا دینے کو اس پر کسی ظالم کو مسلط کر دے یا اس سے بھی بڑے خطا کار کا انتخاب کرے، کوئی بھی ایسا جس کی رسی رب نے ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہو۔ اس وقت معاویہ کا خوبصورت اور پرکشش چہرہ شگفتہ کو خون آشام بھیڑیے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ٹھوس اور سڈول بدن سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب معاملہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔
30 لاکھ کی ادائیگی تک یہ ذلت اسے وقتاً فوقتاً برداشت کرنا تھی۔ اس کے بعد بھی وہ جان چھڑا پاتی یا نہیں، اس کا انحصار بھی اس رذیل کے وعدے سے بربود تھا۔ نم آنکھوں اور اذیت بھری سوچوں سے وہ معاویہ کی ہر پیش قدمی بغیر احتجاج کے برداشت کرتی رہی۔ نہ تو یہ کھیل نیا تھا، نہ کھلاڑی انجان، بس احساسات تبدیل ہو چکے تھے اور اسے اچھی طرح پتہ چل چکا تھا کہ گزشتہ چند ماہ سے جسے وہ محبت کا دھندا سمجھ رہی تھی، وہ شکاری کا پھندا تھا۔ یونیورسٹی کا ویران کونا ایک ہوازاری کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا اور اس میں ظالم و مظلوم برابر کے شریک تھے۔ محبت کے نام پر ہوس کا کھیل رچانے والے کی پیش قدمی کو اس نے کھلے دل سے خوش آمدید کہا تھا۔ وہ خوبصورت، معصوم اور بھولے بھالے چہرے پر فریفتہ ہوتے وقت بھول گئی تھی کہ معصومیت کا تعلق صرف شکل و صورت سے نہیں، حرکات و سکنات سے بھی ہوتا ہے، اور اب پچھتاووں کا وقت گزر چکا تھا۔ اس کا آخری مددگار اللہ پاک کی ذات اور آخری سہارا توبہ کا عمل تھا، اور اس بے نیاز ذات نے کتنے عرصے کی ذلت اس کے مقدر میں لکھی تھی، اس سے صرف وہی واقف تھا۔ وہ صبح سے غائب تھا۔ شمائمہ کو عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ بار بار نظریں معاویہ کی نشست کی طرف اٹھتی اور مایوس ہو کر لوٹ آتی۔ کہیں خفا تو نہیں ہو گیا؟ اس نے اتنے سخت لہجے میں جو بات کی تھی۔ 10ویں بار اذیت بھری سوچ اس کے دل کو تکلیف دے چکی تھی۔ شاید شگفتہ کی وجہ سے پریشان ہے۔ مسلسل اذیتناک سوچوں کے بعد دل میں امید کی کرن چمکی۔ اسے شگفتہ پر بھی غصہ آیا جو ایک معصوم اور بھولے بھالے لڑکے کو اذیت دینے کا باعث بنی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم کلاس میں حاضر ہو۔ بسمہ شکل نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اس کا جھکا ہوا سر اور کاپی پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنا قلم نگاہ میں تھا۔ کیا کہا؟ بسمہ کی سرگوشی نے اسے چونکا دیا۔ یہی کہ جب وہ گھورتا ہے تو بے چینی محسوس کرتی ہو، اور موجود نہیں ہے تبھی تمہیں سکون نہیں آ رہا۔ کوئی مسئلہ ہے مس بسمہ؟ پروفیسر احمد نے انگریزی میں پوچھا تھا۔ نہیں سر، بسمہ نادم ہوئی۔ مہربانی ہوگی اگر دوران سبق صرف مجھے ہی بولنے کا حقدار سمجھا جائے۔ اس مرتبہ بھی اس نے انگریزی کا ہی سہارا لیا تھا۔ دوبارہ موقع نہیں دوں گی سر، بسمہ نے خفت ظاہر کی، اور پروفیسر احمد سبق کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شمائمہ دل ہی دل میں پروفیسر صاحب کو دعائیں دینے لگی، جس کی وجہ سے بسمہ کے تیکھے سوالات سے جان چھوٹی تھی۔ اب تک تو اس نے معاویہ کی پیش قدمی کے بارے میں مطلع نہیں کیا تھا، ورنہ لازماً اس کی جان کو آ جاتی، اور جب تک دل کی بات نہ اگلوا لیتی آرام سے نہ بیٹھتی۔ چھٹی تک بھی وہ اپنی حالت پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے، اپنے سستے خیالات پر خفیف تھی۔ پارکنگ تک وہ بسمہ کے ساتھ ہی گئی تھی، نہ معلوم وہ کس موضوع پر بے تکان بولے جا رہی تھی۔ شمائمہ بغیر سمجھے بوجھے ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ معاویہ کے علاوہ اس کے دماغ میں کوئی سوچ بھی جگہ نہیں پا رہی تھی، نہ اس کے علاوہ اسے کچھ سوچ رہا تھا۔ بسمہ کے رخصت ہوتے ہی نظریں بے ساختہ معاویہ کی کار کی جانب اٹھیں۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ اپنی کار کی چھت پر کونی ٹکائے اس کی طرف متوجہ تھا۔ کوشش کے باوجود وہ نظریں نہیں موڑ سکی تھی۔ معاویہ کے ہونٹوں پر وہی ملکوتی تبسم تھا جو اسے انجانی راہوں کی جانب کھینچنے لگتا تھا۔ اتنی دیر تک کہاں چھپے تھے؟ جانتے بھی ہیں کتنی بے چین تھی۔ دل نے شکوہ کیا، لیکن ہونٹوں پر دماغ کا پہرا تھا، اس لیے معاویہ کی سماعتیں نہیں سن سکی تھی۔ معاویہ کو دیکھ کر اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ خفا نہیں تھا۔ اس کی محویت میں کار کے ہارن نے خلل ڈالا تھا۔ اس نے چونکتے ہوئے سامنے دیکھا۔ محمد یوسف کار کا شیشہ نیچے کیے معنی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ وہ اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ کار آگے بڑھاتے ہوئے وہ شوخ لہجے میں بولی، لگتا ہے آج کچھ نیا سننے کو ملے گا۔ سہیلیوں کی باتیں سن سن کر تنگ آ گیا تھا۔ خوش فہمی ہے آپ کی؟ محمد یوسف نے اشارت بھرے لہجے میں پوچھا۔ سرخ کار کے ساتھ ٹیک لگائے کون کھڑا تھا؟ مجھے کیا پتا بابا جان؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ محمد یوسف ہنسا۔ شمائمہ رانی، جھوٹ تو کبھی نہیں بولتی تم۔ معاویہ نام ہے بابا۔ پتہ نہیں مجھ میں کیوں دلچسپی لے رہا ہے۔ مجھ سے کیوں چھپایا؟ وہ سرت سے بولی۔ بتانے کو تھا ہی کیا، یوں بھی مجھے کسی کی دلچسپی کی کیا پرواہ۔ مسلسل گھور کیوں رہی تھی؟ غصے سے گھور رہی تھی؟
نقاب میں چھپا ہوا چہرہ اور چشمے سے ڈھکی آنکھوں سے کسی کو گھونا یقیناً غصے کے اظہار کا جدید طریقہ ہے۔ محمد یوسف اسے چٹلانے پر تلا تھا۔ وہ مایوسی سے بولی، بابا جان، وہ بہت امیر ہے اور جدید لڑکیوں سے میرا مزاج بالکل بھی مختلف ہے۔ میرے لیے کسی ایسے لڑکے کا خیال دل میں لانا حماقت ہوگی۔ شکر ہے، مان تو لیا کہ تمہیں پسند آیا ہے۔ وہ باپ نہیں، شمائمہ کی قریبی سہیلی لگ رہا تھا۔ اسی وسعت قلبی نے شمائمہ کو اتنا اعتماد دیا تھا کہ وہ ہر بات کھول کر بتا دیتی تھی۔ وہ دکھی لہجے میں بولی، پسندیدگی کا نہیں، حماقت کا اعتراف کیا ہے بابا جان۔ محمد یوسف نے تسلی دی، بن دیکھے تمہاری ذات میں دلچسپی لینا ظاہر کرتا ہے کہ اسے صورت سے نہیں سیرت سے غرض ہے، اور میری شمع رانی سے اچھی سیرت کی لڑکی اسے چراغ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ کسی اور موضوع پہ بات کر سکتے ہیں؟ اس نے بظاہر ناگواری کا اظہار کیا تھا، لیکن دل کی دھڑکنوں کو معاویہ کا نام چبھنے سے نہیں روک سکی تھی۔ محمد یوسف مسکرایا، تمہارا اس موضوع سے فرار میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کو مذاق اڑانے کا بہانہ مل گیا ہے۔ اتنے ہی تنگ ہیں تو باندھیں کسی ایرے غیرے نہ تو غیرے سے۔ اپنی حالت چھپانے کو وہ لڑکی لڑائی پر تیار ہو گئی تھی۔ کیا ممکن ہے کہ تم سے تنگ آ جاؤں؟ کبھی نہیں۔ شمائمہ نے اس کے کندھوں پر سر رکھ دیا تھا۔ میرے بابا جانی میرا فخر ہیں۔ وہ سنجیدہ ہوا، کہیں وہ لڑکا تمہیں تنگ تو نہیں کر رہا؟ نہیں بابا جان، اس نے نفی میں سر ہلایا اور دل میں سوچنے لگی، جب نظر نہیں آتا تو ذرا بے چین ہو جاتی ہوں۔ وہ کوٹھی میں داخل ہو گئے تھے۔ اسے کوارٹر تک چھوڑ کر محمد یوسف واپس مڑ گیا۔ قسم سے 2 ایکڑ رقبہ تو ہوگا شمائمہ رانی کی کوٹھی کا۔ اس کی کوٹھی تک بھی ہو ہے؟ عقیل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ داخل ہونے کا کہاں موقع ملا ہے؟ بے وقوف، باہر سے عالیشان محل پر ایک نظر ڈالی تھی۔ باقی یہ تو جانتے ہو کہ شکار کے والدین یا بھائیوں سے تعلق رکھنا میرے اصولوں کے منافی ہے۔ عقیل نے پوچھا، تمہاری کوٹھی سے بڑی ہے؟ بس ہماری کوٹھی جتنی ہے۔ عقیل ہنسا، گویا برابر کی ٹکر ہے۔ تم نے شگفتہ احسان کی خیر خبر نہیں پوچھی۔ معاویہ نے موضوع تبدیل کیا، جیسے ہی چیک کیش نہ ہوا ساری یونیورسٹی تمہاری عزت ہوتے سن لے گی، بلکہ اکثریت دیکھ بھی لے گی۔ معاویہ کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اگر وہ تمہیں میرے قریبی نظر آ گئی تو منہ مانگا انعام دوں گا۔ گویا اپنی تصاویر دیکھ کر ڈر گئی؟ وہ خباثت سے بولا، ڈھیڑ تھی، ورنہ ایسی تصاویر دیکھ کر لڑکیاں مر جایا کرتی ہیں۔ شمائمہ بے چاری کے ساتھ ایسا کچھ نہ کرنا، ورنہ بلا شک و شبہ خودکشی کر لے گی۔ عقیل کی آنکھوں میں نقاب پوش لڑکی کا سراپا لہرایا، اور اس نے اندیشہ ظاہر کرنے میں تساہل نہیں برتا تھا۔ معاویہ بے رحمی سے بولا، اگر شیر، ہرن اور خرگوش کی معصومیت کے چکروں میں پڑ گیا تو یقیناً بھوکا مرے گا۔ بہت ظالم ہو یار۔ اسے ظلم نہیں، حقیقت پسندی کہتے ہیں۔ میں زور زبردستی تو نہیں کرتا۔ کسی کو اپنی عصمت و حرمت سے پیار ہے تو نہ پڑے میرے چکر میں۔ انشاءاللہ شمائمہ رانی تیرے قابو نہیں آئے گی، عقیل نے امید ظاہر کی۔ ہا ہا ہا، معاویہ نے زوردار کہکا لگایا، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ عقیل فکر مندی سے بولا، یہ کہکا اور معنی خیز بسرا ظاہر کر رہا ہے کہ تمہیں اس محاذ پر کامیابی ملنے والی ہے۔ معاویہ فخریہ لہجے میں بولا، کل ڈرائیور نے کار اس کے سامنے روکی، لیکن وہ ماں بدولت کی زیارت میں اتنی محو تھی کہ کار کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ مجبوراً ڈرائیور کو ہارن بجا کر متوجہ کرنا پڑا۔ شمائمہ رانی سے یہ امید نہیں تھی۔ عقیل نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا، وہ کیا کہتے ہیں؟ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ معاویہ علی صدیقی کی وجاہت کو نظر انداز کرنا اتنا آسان تو نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں اپنی خوبصورتی کا ذوق کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اور اس خوبصورت چہرے کے پیچھے جو مکاری چھپی ہے وہ ان بے وقوفوں کو کیوں نظر نہیں آتی؟ قصور ان بیچاریوں کا نہیں ہے۔ صیاد جال پھیلاتا ہی اس خوبصورتی سے ہے کہ چڑیوں کو پھنسنا لازم ہو جاتا ہے۔ دعا ہی کر سکتا ہوں کہ چڑیوں کی جگہ کبھی کوئی شیرنی اس جال میں آ پھنسے۔ معاویہ نے منہ بنایا، شیرنی ہوگی گیدڑوں کے لیے، شیر کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ عقیل حسرت سے بولا، کاش کبھی تم بھی محبت کرو۔ معاویہ استہزائی انداز میں ہنسا، بعض رہتے ہیں محبت سے جو
ایسے احمق ذہین ہوتے ہیں۔ عقیل اٹھتے ہوئے بولا، پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ کیوں کہو نا، شمائمہ رانی اپنی منتظر ہوگی۔ عقیل جرے بھنے لہجے میں بولا، احمقوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ سبق شروع ہونے تک وہ بار بار بے چینی سے معاویہ کی خالی نشست کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے سوچتی رہی، پتہ نہیں کہاں غائب ہے۔ پروفیسر صاحب کی آمد سے پہلے معاویہ کو دیکھ کر اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ کم از کم اتنا ہی سوچ لیا کریں کہ کوئی کس شدت سے آپ کا منتظر ہے۔ دماغ میں شکوہ کرتی سوچ ابھری۔ معاویہ نے آتے ہی قربان ہونے والی نظروں سے گھورنا شروع کر دیا۔ اس کے چشمے میں چھپی آنکھیں حیا سے جھک گئیں۔ اتنی بے باک آنکھیں ہیں، ذرا بھی نہیں شرماتی؟ اپنے آپ میں سمٹتے ہوئے وہ خفیف سا مسکراتی تھی۔ نشست سنبھالنے سے پہلے وہ کلاس کو متوجہ کر کے کہنے لگا، شعر عرض کیا ہے، چشمہ دکھلاتے ہو، چہرہ بھی دکھا دو صاحب، وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا۔ واہ واہ، بہت خوب، عمدہ۔ چند منزلوں کی آواز بلند ہوئی۔ ایک لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، چشمہ نہیں، شاعر نے آنکھیں کہا ہے معاویہ صاحب۔ معاویہ برجستہ بولا، ہمارے والی آنکھیں بھی نہیں دکھلاتی غزالہ جی۔ زور کا قہقہ گونجا۔ کچھ لوگوں کی نظریں شمائمہ کی جانب اٹھیں۔ وہ قریب حیا سے پسینہ پسینہ ہو گئی۔ کتنا شرارتی ہے۔ دل میں امڑتی محبت نے اس کی بےہودہ کوئی کی توجہ کر لی تھی۔ بسمہ شرارتی لہجے میں معاویہ کو مخاطب ہوئی، پھر آپ گلہ کریں گے کہ آنکھیں دکھاتی ہے؟ بسمہ بہن، میں نے آنکھیں دکھلانے کا کہا ہے، دکھانے کا نہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں بھی آنکھیں دکھا سکے۔ معاویہ کے لہجے میں اخلاق اور نرمی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اسے کیسے معلوم ہوا؟ اس کا بسمہ کو بہن کہنا مجھے اچھا لگے گا۔ شمائمہ سر جھکا کر سوچنے لگی۔ بحث کا خاتمہ پروفیسر کے کلاس روم میں داخل ہونے پر ہوا تھا۔ بسمہ دوسرے پیریڈ کے بعد ضروری کام کا بتا کر رخصت ہو گئی تھی۔ آخری پیریڈ کے اختتام پر لمحہ بھر پہلے کاغذ کی گولی اس کی گود میں آ گری۔ وہ چونک گئی تھی۔ معاویہ کی جانب دیکھا۔ وہ آنکھ کے اشارے سے کاغذ اٹھانے کا کہہ رہا تھا۔ دھڑکتے دل سے اس نے کاغذ کی سلوٹیں سیدھی کی۔ پلیز چھٹی ہونے کے بعد کلاس روم سے باہر نہ جانا، ضروری بات کرنا ہے۔ نیچے موبائل فون نمبر لکھا تھا۔ مختصر سا پیغام پڑھ کر وہ پسینہ پسینہ ہو گئی۔ آج تک وہ کسی غیر لڑکے کو تنہا نہیں ملی تھی۔ اسے غلط جاننے کے علاوہ اتنی جرأت بھی مفقود تھی کہ تنہائی میں کسی لڑکے کا سامنا کرتی۔ چھٹی کے وقت پروفیسر صاحب کے باہر جاتے ہی وہ بھی باقیوں کے ساتھ کلاس روم سے باہر نکل آئی۔ نکلتے وقت اس نے مڑ کر معاویہ پر نگاہ ڈالی۔ وہ سر جھکائے اپنی نشست پر بیٹھا تھا۔ اسے اداس دیکھ کر ایک لمحے کو ارادہ ڈاماڈول ہوا، مگر پھر حوصلہ مجتمع نہ کر سکی۔ پارکنگ میں کھڑے ہو کر وہ والد صاحب کا انتظار کرنے لگی۔ اس دوران بار بار معاویہ کی کار کو دیکھنے لگتی۔ سخت خفا ہوگا، دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ شاید دل کے ہاتھوں مجبور کلاس روم کی جانب چل پڑتی، لیکن محمد یوسف کی آمد نے اس کے ارادے پر پانی پھیر دیا۔ شمع رانی کچھ زیادہ ہی خاموش ہے۔ یونیورسٹی سے نکلتے ہی یوسف نے شوخ لہجے میں پوچھا۔ بسمہ دوست باغ کے بعد ہی چلی گئی تھی، اکیلی بیزار ہوتی رہی۔ اس کے پاس یہ کہنے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ محمد یوسف شرارت سے بولا، تو معاویہ سے گپیں کر لیتی۔ معاویہ کے نام پر دل زور سے دھڑکا تھا۔ اپنے احساسات سے والد صاحب کو بے خبر رکھتے ہوئے روحاں سی ہوئی۔ بابا جانی تنگ تو نہ کیا کریں، خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ بہت اچھا، شریف اور سعادت مند لڑکا ہے۔ محمد یوسف چھیڑنے سے پاس نہیں آیا تھا۔ اس نے جلے بھنے لہجے میں جواب دیا، میں نے لڑکوں سے دوستیاں لگانا شروع کر دی تو سب سے پہلے آپ ہی نے کان کھینچنے ہیں، شاید یونیورسٹی جانا ہی بند کر دیں۔ میں نے صرف معاویہ کی بات کی ہے، تمہیں تو شاید بہانا چاہیے تھا لڑکوں سے دوستی کرنے کا، فوراً ہی کھل گئے۔ محمد یوسف نے مسکراتے ہوئے چوٹ کی، آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہیے۔ منہ پھلا کر اس نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ اگر شام کو مچھلی لانے کا وعدہ کروں تب بھی خفا رہو گی؟ محمد یوسف نے صلح کی طرف قدم بڑھائے۔ مچھلی کی دیوانی نے ہتھیار ڈالنے میں لمحہ بھی نہیں لگایا۔ بے بسی بھرا قہقہ بلند کرتے ہوئے وہ باغ کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے تھوڑی دیر بھی خفا نہیں رہنے دیتے؟ محمد یوسف بھی مسکرا دیا۔ گھر تک باپ بیٹی کی نوک جھوک چلتی رہی۔
والد صاحب کے جانے کے بعد اسے پھر معاویہ کی سوچوں نے آنکھ گھیرا۔ معزز خواہ ہوں معاویہ، میں لڑکوں سے بات چیت کی عادی نہیں ہوں، تبھی آپ کے حکم کی تعمیل نہ کر سکی۔ پلیز مجھے معاف کر دینا اور خفا نہ ہونا، یہ نہ ہو میرا دل دھڑکنا بھول جائے۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں معذرت چاہتی تھی، اسے مناتی رہی۔ اگر میں آپ کو پسند ہوں تو جلدی سے گھر والوں کو بھیج کر ابو جان سے میرا رشتہ مانگ لیں، پھر مجھے آپ سے ملنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ شادی کی بات پر اس نے ایک دم شرما کر چہرہ نیچے کر لیا۔ وہ مجھے دیکھے بغیر کیسے پسند کر سکتا ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کھولتی ہوئی نظروں سے چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ بابا جان کا اندازہ صحیح تھا، اسے میری صورت سے نہیں سیرت سے محبت ہوگی، اور امی جان سچ ہی کہتی تھیں کہ سیرت کی تمنائی کی نظر میں صورت کی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ کافی دیر آئینے کے سامنے کھڑی رہی۔ کھانا کھانا اسے بھول گیا تھا، اور پھر نماز قضا ہونے کی سوچ نے اسے آئینے کے سامنے سے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ رات کو کافی دیر تک اسے نیند نہیں آئی۔ معاویہ کو سوچنا، تصور کی آنکھ سے اس کے وجیح چہرے کو دیکھنا، اور دل کی دھڑکنوں کو ادل بدل کرتی اس کی جادو بھری آواز کو یاد کرنے میں اسے اتنا لطف اور مزہ آ رہا تھا کہ کوشش کے بغیر اسے اس شغل سے باز نہ رہ سکی۔ کبھی کبھی وہ اپنے خیالات پر نادم ہو کر خود کو ملامت کرتی، مگر پھر یہ سوچ کر وہ شادی کرنے کی ہی خواہش مند تھی، اور ایسی خواہش کرنا گناہ کے زمرے میں نہیں آتا، اسے سکون دلا گئی تھی۔ نیند میں وہ معاویہ کی یاد کو دور تک نہیں جھٹک سکی تھی۔ سپنوں کی دنیا میں اس کا پرکشش چہرہ مزید جاذب نظر ہو گیا تھا۔ وہ دولہا بنا گھوڑے پر سوار زمانہ قدیم کا خوبرو شہزادہ لگ رہا تھا۔ قسم سے بڑا مزہ آیا جب تمہاری درخواست کو پاؤں تلے رون کر مزے سے چلی گئی۔ عقیل پارکنگ میں منتظر تھا، اسے دیکھتے ہی چہکنے لگا تھا۔ معاویہ کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ تمہیں بالکل بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی کہ ایک واجبی شکل کی لڑکی نے تمہاری اتنی توہین کی ہے؟ مجھے تو بہت اچھا لگا۔ کم از کم شمائمہ رانی نے تو یہ ضرور ثابت کر دیا کہ ہر لڑکی کھلونا نہیں ہوتی۔ معاویہ خاموش رہا۔ عقیل چہکا، بولتی بند ہو گئی نا؟ کسی احمق کو سمجھانا آسان ہوتا تو دنیا میں بیوقوفی باقی نہ بچتا۔ شمائمہ رانی نے تمہارے چہرے پر بھرپور تھپڑ رسید کیا ہے۔ عقیل تانا زن رہا۔ معاویہ کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھرا۔ مجھے 100% یقین تھا وہ نہیں رکے گی۔ عقیل نے جلدی سے پوچھا، پھر رکا کیوں لکھا؟ تاکہ مجھے خفا ہونے کا موقع مل جائے، اور میں اسے نظر انداز کر کے جان سکوں کہ آیا اس کے دل میں معاویہ کی محبت پیدا ہو چکی ہے یا مزید محبت کرنا پڑے گی۔ کیا مطلب؟ عقیل بوکھلا گیا۔ معاویہ اطمینان سے بولا، اگر چہرہ نظر آتا تو تمہیں اس کے احساسات کی بابت 100% بتا سکتا تھا۔ اب صرف اندازہ کر سکتا ہوں کہ شمائمہ رانی کے دل میں معاویہ کی محبت پرورش پا چکی ہے۔ بکواس! عقیل نے نفی میں سر ہلایا۔ 2-3 دن ٹھہر جاؤ، تمہیں متفق ہوتے ہی بنیں گے۔ اس نے کار آگے بڑھا دی۔ عقیل بھی دل ہی دل میں کڑتا اپنی موٹر سائیکل کی جانب بڑھ گیا۔ وہ پہلے بھی لڑکیوں کے معاملے میں معاویہ کی پیش گوئیوں کو پورا ہوتے دیکھتا آ رہا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن کبھی کبھی اس کا دل کرتا کہ وہ شمائمہ رانی پر اعتبار کرے۔ نہ جانے کیوں وہ اسے دوسری لڑکیوں سے زیادہ مختلف نظر آ رہی تھی، اور وجہ اس کا صرف با پردہ ہونا نہیں تھا۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے صبح نماز کو بڑی مشکل سے اٹھی تھی۔ نماز کے بعد وہ تھوڑی دیر تلاوت کرتی اور پھر ناشتہ تیار کرتی۔ ناشتے کی میز پر اسے جمعیاں لیتا دیکھ کر محمد یوسف پوچھے بنا نہ رہ سکے، شمو رانی تھکی تھکی لگ رہی ہے؟ اس کے منہ سے غلطی سے نکلا، بابا جان رات کو دیر سے نیند آئی ہے نا؟ محمد یوسف نے بات پکڑنے میں دیر نہیں لگائی تھی، گویا نیند اڑانے کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ بابا جان سب خفا ہو جاؤں گی۔ جان چھڑانے کو اسے دھمکی کا سہارا لینا پڑا۔ محمد یوسف نے کہہ بلند کیا، ہا ہا ہا، مذاق کر رہا تھا، تم نے تو آج کل خفا ہونے کا ٹھیکہ ہی لے رکھا ہے۔ شمائمہ نے منہ بسورا، اور آپ نے میرا مذاق اڑانے کی ٹھانی ہوئی ہے؟ جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج سیر صاحب نے سویرے جانا ہے، میں چاہتا ہوں ان کے تیار ہونے سے پہلے تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دوں۔ جی بابا جان۔ سعادت مندی سے کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
تھوڑی دیر بعد وہ باپ کے ساتھ یونیورسٹی کی طرف جا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے معاویہ کا ناراض چہرہ گھوم رہا تھا اور دعا کر رہی تھی کہ وہ سویرے ہی کلاس روم میں آ جائے تاکہ اسے راضی کرنے کے ساتھ اپنی مطمع نظر میں بھی واضح کر دے۔ اسے یونیورسٹی میں اتار کر محمد یوسف تو واپس چلا گیا۔ پارکنگ میں معاویہ کی کار نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بجھے دل سے کلاس روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر تک کچھ اور طلبہ بھی آ گئے۔ ہر نئے آنے والے کی آہٹ پر اس کی بے تاب نظریں دروازے کو اٹھ جاتی اور معاویہ کے بجائے کسی اور کا چہرہ دیکھ کر وہ مایوسی سے سر جھکا لیتی۔ بسمہ کی آمد پر بے چین سوچوں کو دھوڑ جھٹک کر گپ شپ کرنے لگی۔ سبق شروع ہونے تک معاویہ نہیں آیا تھا۔ کیا اتنا خفا ہے کہ اپنی شکل بھی نہیں دکھانا چاہتا؟ اس نے پریشانی سے سوچا۔ یہ تو بہت بڑی سزا ہے۔ دن کیسے گزرے گا؟ پروفیسر صاحب نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ توجہ سبق پر مبذول کرنے لگی مگر معاویہ کی سوچیں اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھیں۔ خالی اوقات میں وہ بسمہ کے ساتھ اپنے پسندیدہ گوشے میں جا بیٹھی تھی۔ بسمہ کو جلد ہی اس کی غائب دماغی محسوس ہو گئی۔ شمع رانی کہاں گم ہو؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ ایک دم استفسار پر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ کم از کم میرے سامنے تو نقاب اٹھا کر بیٹھا کرو کہ مجھے شکل مبارک سے تمہاری پریشانی کا اندازہ ہو جایا کرے۔ وہ جلدی سے بولی۔ میں کیوں پریشان ہونے لگی؟ بسمہ اتنی جلدی مطمئن نہیں ہو سکتی تھی۔ ہر بات کے جواب میں ہاں سننے کو مل رہا ہے اور پریشانی کے سینگ تو نہیں ہوتے۔ اچانک دل میں بسمہ کو رازدار بنانے کا داعیہ پیدا ہوا۔ وہ جس صورتحال میں پھنسی تھی والد صاحب سے بھی مشورہ نہیں لے سکتی تھی۔ 2-3 لمحوں کے بعد پوچھنے لگی۔ جانتی ہو آج معاویہ یونیورسٹی کیوں نہیں آیا؟ میرے تعلقات معاویہ سے اتنے نہیں بڑھے کہ ایسے سوال پوچھ سکوں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس ظالم نے اب تک بسمہ لطیف کو کھاس بھی نہیں ڈالی۔ مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے وہ چونکی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ پوچھ نہیں رہی، بتا رہی ہوں کہ مجھ سے ناراضگی کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں آیا۔ اس نے راز اگل دیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم مذاق بھی کر سکتی ہو۔ بسمہ نے حیرانی ظاہر کی۔ وہ بے بسی سے ہنسی۔ تمہیں صحیح لگتا ہے؟ کیا ہوا؟ یہ دیکھو۔ شمیمہ نے معاویہ کا رکا اس کی طرف بڑھا دیا۔ بسمہ شاکی ہوئی۔ اور اتنی اہم بات اب بتا رہی ہو؟ موقع ہی اب ملا ہے۔ شمیمہ نے صفائی پیش کی۔ مس کال ہی دے دیتی کنجوس۔ میں گھنٹی کر لیتی۔ شمیمہ شاکی ہوئی۔ شکوے چھوڑو، مشورہ مانگا ہے۔ رکا میں ایسا کچھ نہیں لکھا جس سے تمہیں غلط فہمی ہو۔ شمیمہ جھجکی۔ 2 دن پہلے اس نے بے باکی سے چاہت جتلائی تھی تو میرا شکوہ کرنا غلط نہیں تھا۔ تم کافی باتیں چھپا رہی ہو۔ وہ حیا آلود لہجے میں بولی۔ مجھے شرم آتی ہے، اب بھی مشکل سے حوصلہ مجتمع کیا ہے۔ کال کر کے معذرت کر لو۔ بسمہ نے وضاحت قبول کرتے ہوئے مشورہ دیا۔ شمیمہ طنزیہ انداز میں بولی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنے حوصلے والی ہوں؟ حوصلہ کرنا پڑے گا۔ بسمہ کی محبت پر ڈاکہ ڈالنے والی نقاب پوش۔ بسمہ نے دہائی دی۔ شمیمہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ بسمہ شاکی ہوئی۔ تمہاری نقرئی ہنسی اور سریلے لہجے نے اسے دیوانہ بنایا ہے۔ اگر تمہیں سچ مچ محبت ہے تو میرے ہونٹوں پر دوبارہ اس کا نام نہیں آئے گا۔ شمیمہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پیشکش کی، لیکن دل زبان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ بسمہ خوش دلی سے مسکرائی۔ مذاق کر رہی تھی، محبت یک طرفہ نہیں ہوتی۔ وہ اداسی سے بولی۔ یہاں تو یہی معاملہ لگتا ہے۔ بسمہ نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب تمہیں محبت نہیں ہے؟ شمیمہ سرعت سے بولی۔ اپنا تو نہیں کہا، وہ تو اظہار بھی کر چکا ہے۔ بسمہ نے حیرانی ظاہر کی۔ پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے۔ شمیمہ مضطرب ہو کر ہاتھ مروڑنے لگی۔ تب وہ اتنی معصوم لگی کہ بسمہ بے ساختہ اس کے ہاتھ پکڑ کر سہلانے لگی۔ معاویہ ایسا لڑکا نہیں ہے اور اسے پسند کرتی ہو تو بات چیت کرنے میں کیا حرج ہے؟ مل کر ہی اس کے ارادے کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ باقی ہماری تہذیب و ثقافت لڑکی کو کس حد تک چھوٹ دیتی ہے اس بارے میں تم مجھ سے کئی گنا زیادہ بہتر جانتی ہو۔ شکریہ بسمہ،
شمیمہ نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ خالی خلی شکریہ پر تو ناٹر خاؤ، اتنی خوشی میں اپنے لنچ باکس کا دیدار ہی کرا دو۔ یہ لو۔ شمیمہ نے لنچ باکس اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا کر واپس شولڈر بیگ میں رکھنا چاہا، مگر اتنی دیر میں بسمہ چیل کی طرح چھپٹتے ہوئے لنچ باکس پر ہاتھ ڈال چکی تھی۔ کیا تمہیں پراٹھا بنانا نہیں آتا؟ اسے ندیدوں کی طرح پراٹھا کھاتے دیکھ کر شمیمہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ وہ صاف کوئی سے بولی، آتا تو ہے، بس ہمت جمع نہیں کر سکتی، اور پھر تمہارے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت ہے۔ غریب لڑکیوں کے پاس شوہر کو راضی کرنے کا یہی تو چٹکلا ہوتا ہے۔ شمیمہ اداس ہو گئی تھی۔ بسمہ نے والے چباتے ہوئے بولی، اب تو غریب نہیں رہو گی، معاویہ جیسا امین زیادہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ شمیمہ نے اٹھنے کو پر تولے۔ چلو۔ بسمہ نے آخری نوالا منہ میں ٹھوس کر خالی لنچ باکس شمیمہ کی جانب بڑھا دیا۔ شمیمہ نے مزاحیہ انداز میں کہا، لگتا ہے کل سے 2 پراٹھے بنا کر لانے پڑیں گے۔ بسمہ نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ میرے لیے تو ایک ہی کافی ہے، تمہیں بھی بھوک لگتی ہے تو 2 بنا لو۔ شمیمہ بے اختیار ہنس دی۔ معاویہ اگلے دن یونیورسٹی تو آ گیا تھا، لیکن وہ شمیمہ کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ کئی بار کنکھیوں سے جائزہ لے چکی تھی۔ وہ بے نیازی سے کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے 2-3 اسباق شمیمہ کو نظر انداز کیے رکھا۔ وہ بظاہر ہنس ہنس کر بسمہ سے گپ شپ کرتی رہی، مگر رواں رواں بے چین تھا۔ اسے مسلسل بے اعتنائی پر آمادہ دیکھ کر شمیمہ کو گھٹن محسوس ہونے لگی۔ تیسرا پیریڈ ختم ہوتے ہی وہ بسمہ کو تھوڑی دیر میں آتی ہوں کہہ کر کلاس روم سے باہر نکل آئی۔ یونیورسٹی کی عمارت کے عقبی جانب کیاریوں میں خوبصورت پھول کھلے تھے۔ گھاس کی مخملی قطعے آنکھوں کو دعوتی نظارہ دے رہے تھے۔ وہ سنگی بینچ پر بیٹھ کر معاویہ کو منانے کے بارے میں سوچنے لگی۔ معاویہ کا نظر انداز کرنا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کسی کے گلا کھنکارنے پر وہ چونک کر مڑی۔ معاویہ کا مسکراتا چہرہ دیکھتے ہی دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بیٹھ سکتا ہوں؟ جواب کا انتظار کیے بغیر وہ تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر بینچ پر ٹیک گیا۔ وہ کنارے کی طرف سمٹ گئی تھی۔ کیا بہت برا ہوں جو دور بھاگتی ہو؟ وہ دکھی لہجے سے مستفسر ہوا۔ وہ لجاتے ہوئے بولی، میں نے ایسا کب کہا ہے؟ پھر میری محبت کو ٹھکرا کیوں رہی ہو؟ معاویہ نے قدم آگے بڑھائے۔ لمحہ بھر سوچنے کے بعد وہ پر اعتماد لہجے میں بولی، مجھ میں ایسا کیا ہے جو آپ اظہار محبت پر تل گئے ہیں؟ میری تو شکل و صورت بھی آپ نے نہیں دیکھی، ہو سکتا ہے میں ویسی نہ ہوں جس سے آپ تصور کیے بیٹھے ہیں۔ معاویہ کے ہونٹوں پر دل لبھانے والا تبسم نمودار ہوا۔ شاعر کہتا ہے، سیرت کے ہم غلام ہیں، صورت ہوئی تو کیا، سرخ و سفید مٹی کی مورت ہوئی تو کیا۔ شمیمہ بحث کرتے ہوئے بولی، مگر محبت تو ہمیشہ صورت دے کر ہوتی ہے، اور پردہ کرنے سے یہ کب ثابت ہوتا کہ میری سیرت بہت اچھی ہے؟ بچپن ہی سے لڑکیوں کی بے راہ روی، بے پردگی اور غیر لڑکوں سے تعلق رکھنے پر مجھے اتنی کوفت ہوتی تھی کہ بیان سے باہر ہے۔ زندگی میں پہلی بار کسی حیا والی کو دیکھا تو دل پر اختیار کھو بیٹھا اور جو کچھ دل میں تھا اگل دیا۔ شمیمہ نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، میرے سوالات ہنوز تشنہ ہیں؟ اگر ہر عاشق سے محبوب وضاحتیں مانگنے لگے کہ وہ کیوں کر اس پر فریفتہ ہے تو کوئی عاشق بھی محبوب کو مطمئن نہیں کر سکے گا۔ یہ دل کے معاملات ہوتے ہیں جن میں دماغ کی حیثیت تماشائی سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ مجنوں نے لیلا کو کیا دیکھا؟ پنو کو سسی کی کون سی ادا پسند آئی؟ رانجھا ہیر پر کیوں مر مٹا؟ مہیوال سونی پر کیوں دل ہارا؟ اور مرزے کو سائباہی میں کیا نظر آیا؟ یقیناً ان سوالات کا جواب دینا ان عاشقوں کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا۔ محبت نے ہونا ہو تو ہو جاتی ہے۔ عقل کے سر پٹکنے اور خیر خواہوں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود ہونے کو روکا نہیں جا سکتا۔ میرے پاس بھی آپ کے سوالات کا ایک ہی جواب ہے، مجھے پتہ نہیں آپ کیوں اتنی اچھی لگیں، اتنی پیاری اور اتنی اپنی لگتی ہیں۔ اس چرب زبان کی باتوں نے شمیمہ کو شرما کر سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چلتے ہیں۔ نقاب میں ہونے کے باوجود وہ زیادہ دیر اس کی بے باک نگاہوں کا سامنا نہیں کر سکی تھی۔ چلتی ہوں کے بجائے چلتے ہیں، سن کر معاویہ فخریہ مسکرا دیا تھا۔
نئی مچھلی جال میں پھنس چکی تھی۔ وہ شمیمہ جیسی پردہ دار کو بھی پٹانے میں ناکام نہیں ہوا تھا، لیکن اصل کام باقی تھا۔ شمیمہ رانی کو پٹانا یا دیوانہ بنانا مقصود نہیں تھا، اصل مقصد تو اس کی دولت کا حصول تھا، اور اس کے لیے شمیمہ رانی کو اتنا دیوانہ بنانا ضروری تھا کہ وہ باپ کی دولت بغیر سوچے سمجھے اس کے قدموں میں پھینک دی جائے۔ ایک سوال کا جواب دے دو، پھر چلتے ہیں۔ کیا؟ شمیمہ گھبرا گئی تھی۔ سچ بتاؤ، یہاں کیوں آئی تھی؟ اس نے شرما کر منہ چھپا لیا تھا۔ جب تک جواب نہیں دو گی جانے کی اجازت نہیں ملے گی، اور اتنا تو مجھے یقین ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولو گی۔ وہ آپ سے تم پر اتر آیا تھا، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ پریشان تھی، تازہ ہوا کھانے باہر آئی تھی۔ کیا پریشانی تھی؟ اس نے اشتیاق ظاہر کیا۔ وہ خاموش رہی۔ نہیں بتانا، بے ساختہ منہ سے نکلا۔ آپ کیوں خفا تھے؟ یہ کہتے ہی وہ شرما گئی تھی۔ معاویہ چاہت بھرے لہجے میں بولا، کیا ممکن ہے کہ اپنی رانی سے خفا ہو جاؤں؟ تھوڑا دکھی تھا۔ پرسوں تم نے میری چھوٹی سی درخواست کو بھی بے روحی سے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، ٹھکرایا تو نہیں تھا، بس تنہائی میں ملنے کی ہمت نہ کر سکی، اور سچ کہوں تو آپ پہلے لڑکے ہیں جسے اتنی باتیں کر پائی ہوں۔ معاویہ فخریہ لہجے میں بولا، مجھے اپنی خوش بختی پر ناز ہے۔ چلیں؟ شمیمہ دل کی منت زاری کے باوجود کھڑی ہوئی۔ دل نہیں چاہ رہا، معاویہ نے بے بسی ظاہر کی۔ جی میں آیا کہہ دے۔ دل تو میرا بھی نہیں چاہ رہا، مگر زبان سے نکلا، ہمارا تنہائی میں ملنا مناسب نہیں ہے معاویہ۔ کیوں مناسب نہیں؟ جب ہمارے دل ایک ہیں، من صاف ہیں، کوئی غلط ارادہ دماغ میں نہیں پل رہا، پھر یہ اعتراض کس لیے؟ معاویہ باتوں کے فن میں ماہر ہونے کے ساتھ لڑکیوں کی نفسیات سے بھی واقف تھا، اور شمیمہ بیچاری پہلی بار کسی لڑکے میں دلچسپی لے رہی تھی، بلکہ اس کا دل معاویہ کو دیکھ کر قابو سے باہر ہونے لگتا، ورنہ وہ اتنے سستے خیالات کی مالک نہیں تھی۔ وہ ملتجی ہوئی، پلیز چلے نا، روکا کس نے ہے؟ معاویہ کاک شکاری تھا، اور وہ سہمی ہوئی چڑیا اچھی طرح جانتا تھا کہ لڑکیوں پر جذباتی دھونس کس طرح جمائی جاتی ہے۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی، معاویہ کو ناراض کرنے کی ہمت جو نہیں تھی۔ شمیمہ کا رد عمل اس کی توقعات کے مطابق تھا۔ نیا پنچھی معاویہ کے جال میں پھنس چکا تھا۔ وہ پھڑپڑا تو سکتی تھی، لیکن معاویہ کی مرضی کے بغیر جال سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ شوخی سے بولا، میں نے گپ شپ کو روکا ہے، منہ میں گھنگیاں ڈال کر بیٹھنے کا نہیں کہا۔ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ شمیمہ کے لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی۔ وہ ہنسا، ان الفاظ کو الزام یا بہتان کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ پلیز چلے نا۔ وہ ملتجی ہوئی، تمہارا ہاتھ تو نہیں پکڑا، پھر آپ خفا ہو جاتے ہیں۔ وہ مضطرب ہو کر ہاتھ مروڑنے لگی۔ ان معصومانہ اداؤں کا اثر معاویہ جیسے سنگ دل پر کہاں ہو سکتا تھا، لیکن اس کا مقصد اپنی اہمیت جتانے سے زیادہ شمیمہ کو پھانسنا تھا۔ پہلے ہی دن اس کی شرم و حیا رخصت نہیں ہو سکتی تھی، یہ کام تو بتدریج کرنے والا تھا۔ کیفیٹیریا چلتے ہیں، وہاں تو اکیلے نہیں ہوں گے نا؟ کتنا اچھا ہے، میری ذرا سی خفگی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ دل ہی دل میں خوشی مناتے ہوئے وہ بولی، کلاس روم ٹھیک ہے نا؟ معاویہ نے نفی میں سر ہلایا۔ جب میں خوش ہوتا ہوں تو مجھے زیادہ بھوک لگتی ہے، اور جتنا میں آج خوش ہوں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، میری بھوک کا اندازہ خود لگا لو۔ شمیمہ کے نکرائی کہکے نے معاویہ کے کانوں میں رس انڈیلا۔ اس نے سوچا، شکل جیسے بھی ہو، آواز کے صدقے اسے چند ماہ تو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ چلو۔ معاویہ اٹھا اور وہ جھجکتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ بابا جانی، آج میں ان کے ساتھ کیفیٹیریا گئی تھی۔ یونیورسٹی سے نکلتے ہی شمیمہ رانی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ محمد یوسف کا کہکہ بلند ہوا۔ میں جانتا تھا شمو رانی اتنی بھی پینڈو نہیں ہے، مذاق اڑایا تو کوئی بھی بات نہیں بتاؤں گی۔ محمد یوسف جلدی سے بولا، الزام دے کر ذاتی کرنا کوئی شمو رانی سے سیکھے۔ الزام کیسا؟ آپ نے زو معنی کہکہ کیوں لگایا؟ اس نے منہ بسورا۔ محمد یوسف نے وضاحت کی، یہ خوشی کا کہکہ تھا، میری دوست نے زندگی کا ساتھی چن لیا ہے۔ بابا جانی وہ بہت اچھے ہیں۔ شمیمہ نے باپ کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا۔ کہہ رہے تھے انہیں سیرت سے غرض ہے، صورت تو بس ظاہری چکا چوند ہوتی ہے۔ اور میری شمع کو ایسا ہی شوہر چاہیے تھا، کیونکہ ان کی امی جان
کچھ ایسا ہی فرمایا کرتی تھی، ہے نا؟ آپ مجھے چھیڑ رہے ہیں۔ وہ شرما گئی تھی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، محمد یوسف ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا، تم پر اپنی ذات سے بڑھ کر اعتماد ہے، مگر پھر بھی سمجھانا میرا فرض ہے کہ باپ ہوں، عورت کی عزت نازک آپ گینے کی طرح ہوتی ہے، جو ذرا سی ٹھیس بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے بچپن سے ہی مائیں بچیوں پر کڑی نظر رکھتی ہیں۔ وجہ بے اعتباری نہیں، ان کی دیکھ بھال اور حفاظت ہوتی ہے۔ تجربے سے ثابت ہے کہ صنف نازک سوچنے کو دماغ سے زیادہ دل کا استعمال کرتی ہے، تبھی لڑکی کی شادی میں ماں باپ کی مداخلت لڑکے کی شادی سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ میں روایتی باپ نہیں ہوں، میں نے ہمیشہ تمہیں اولاد نہیں، دوست اور قریبی ساتھی سمجھا ہے۔ میرا رویہ ہمارے رسم و رواج اور ثقافت سے بالکل ہٹ کر ہے۔ کوئی باپ بیٹی سے اس کی شادی یا ہونے والے شوہر کو زیر بحث نہیں لاتا، مگر میری سوچ برعکس ہے۔ میں اپنی بیٹی میں اعتماد پیدا کرنا چاہتا ہوں، اسے بہادر دلیر دیکھنا چاہتا ہوں، اور خواہش کرتا ہوں کہ اگر نہ سمجھی یا بھولے سے کوئی غلطی ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے بابا کو اعتماد میں لے۔ باقی جہاں تک شادی کا تعلق ہے تو عورت کو پسند کی شادی کی اجازت ہمارا مذہب دیتا ہے، لیکن اس پسندیدگی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لڑکوں کے ساتھ یہاں وہاں گھوم کر شریک حیات تلاش کرتی رہے۔ بس جو پسند ہو اس کا ایک بار اظہار کر لینا کافی ہوتا ہے، اور مزید میل جول اسی وقت بڑھانا چاہیے جب اس کے گھر والے باقاعدہ رشتہ لے کر آئیں۔ تم سے بھی میں اسی سمجھداری کی توقع رکھتا ہوں، اور باپ ہونے کے ناطے ایک بار مجھے بھی اس سے ملوا دینا، کیونکہ تحقیق کرنا میری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اپنی جان سے پیاری رانی میں کسی کو ایسے اٹھا کر تو نہیں دے سکتا۔ بابا جانی، کبھی کوئی غلطی دیکھنا تو اپنی شمرانی کی پٹائی کے بعد بتا ضرور دینا کہ فلاں غلطی ہوئی ہے، تاکہ وہ سدھار لے۔ وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ محمد یوسف مصنوعی خفگی سے بولا، اب تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ میرے بابا جان جیسا دنیا میں کسی لڑکی کو باپ نہیں ملا ہوگا۔ ذرا سا اچک کر اس نے محمد یوسف کے گال پر عقیدت بھرا بوسہ دیا اور اس کے کندھے سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ بلا شک و شبہ محبت کرنے والا باپ بیٹی کے لیے بہترین سرمایہ ہوتا ہے۔ چھٹی کے بعد وہ کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے۔ مان گئے یار، جتنا سمجھا تھا اس سے کئی گنا زیادہ مکار، چلاک اور فریبی ہو۔ عقیل نے گفتگو کی ابتدا ہی بے عزتی نما تعریف سے کی تھی۔ معاویہ کے ہونٹوں پر فخریہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم جیسوں کے لیے معاویہ کی صلاحیتوں کا اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ نقاب ہٹوا کر صورت دیکھی تھی کہ نہیں؟ عقیل کے لہجے میں اشتیاق چھپا تھا۔ پاگل تھوڑی ہوں، معاویہ نے منہ بنایا۔ پاگل پن کہاں سے آن ٹپکا؟ عقیل نے حیرانی ظاہر کی۔ اس کی آواز بہت سریلی اور مترنم ہے، اور اسی آواز کے سہارے ہی چند ماہ گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر شکل دیکھ لی اور کچھ زیادہ ہی بھدی ہوئی یا چہرے پر کوئی عیب ہوا تو کوپ چھپانا مشکل ہو جائے گی، اس لیے میری جان اس کا چھپا رہنا ہی بہتر ہے۔ عقیل نے پوچھا، اگر وہ خود دیدار کرانے پر بضد ہوئی؟ منع کر دوں گا۔ کیسے؟ محبت کے اظہار کے بعد محبوب کی شکل دیکھنے سے اعتراض برتنا لطیفہ ہی ہوگا۔ اپنے تئیں عقیل نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ معاویہ اطمینان سے بولا، میں نے اظہار محبت میں صورت کی بجائے سیرت کا ذکر کیا تھا۔ کہہ دوں گا کہ اپنی شریک حیات کا چہرہ سہاگ رات کو گھونگھٹ اٹھا کر ہی دیکھوں گا۔ جب میری اولین ترجیحی سیرت ہے تو صورت سے کیا لینا، جیسے بھی ہو۔ اور یقین کرو، عام خد و خال رکھنے والی اور بدصورت لڑکیاں سیرت کا راگ لاپنے والے لڑکوں سے فوراً متاثر ہوتی ہیں، اور یہ تو اصول ہے۔ جس میں جو خوبی ہوتی ہے اسی پر اتراتا ہے اور اسی کی تعریف کو حق سمجھتا ہے۔ کسی بدشکل کو میں حور، اپسرا، شہزادی اور رانی کہتا کتنا احمق اور بے وقوف لگوں گا۔ اس کے برعکس میں سیرت کا راگ لاپوں گا تو پہلے سے بھی بڑھ کر نیکی اور دینداری کا خیال کرنے لگے گی، اور اگر اس کے باوجود بھی اسے دیدار کروانے کا تب چڑھا تو ایک نظر دیکھنے میں کیا مذائقہ ہے۔ دولت کے حصول کو کڑوا کھونٹ بھی بھر لیں گے۔ عقیل تعریفی لہجے میں بولا، تمہاری سوچ کی رسائی میری عقل سے بعید ہے۔ بلا شک و شبہ تم کبھی مار نہیں کھا سکتے۔ معاویہ نے چھاتی چوڑی کی۔ آج اسے برگر کھلائے ہیں، جوس پلایا ہے، چند دن اور یہ التفات ہوں گے اور پھر اس کے پرس کا منہ کھلواؤں گا۔ عقیل نے افسوس ظاہر کیا، مجھے شمائمہ رانی سے یہ امید نہیں تھی۔
یہ تو تمہاری سابقہ محبوباؤں سے بھی گئی گزری اور بودی نکلی۔ میرا خیال تھا اس لڑکی پر تمہیں سب سے زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ نہ تجربے کار ہو تبھی یہ سوچتے ہو۔ بے وقوف، پہلے والیاں خوبصورت اور دلکش تھیں، ان کا پہلا تجربہ بھی نہیں تھا، اور اس غریب کے پاس لے دے کر ایک فرسودہ نقاب ہی ہے جسے آج کے دور میں کوئی خاص بھی نہیں ڈالتا۔ ترسی ہوئی تھی کسی لڑکے کے التفات کو، کیونکہ دولت سے تو محبت نہیں خریدی جا سکتی، جبکہ لڑکپن کی حدود میں قدم رکھتے ہی لڑکیوں کے سر پر محبت کا بھوت سوار ہو جاتا ہے۔ یقین مانو اگر شمیمہ رانی پر مجھ سے پہلے تم بھی ذرا سی محنت کرتے تو پکے ہوئے پھل کی طرح تمہاری جھولی میں آن گرتی۔ عقیل خوش ہوا۔ مطلب کسی برقع پوش کو میں بھی پٹا سکتا ہوں؟ ہاں، اگر وہ واجبی شکل کی ہو، ورنہ کئی نقاب اوڑھنے والی تو چند آفتاب و مہتاب ہوتی ہیں، اور قریبی رشتہ دار لڑکیوں نے پہلے سے اپنا نام منتظر افراد کی فہرست میں لکھوایا ہوا ہوتا ہے۔ اب کچھ کھانے کے ہی منگوا دو۔ تمہاری پرمغز باتیں سن کر دماغ میں مزید گنجائش نہیں رہی۔ معاویہ نے مسکرا کر بیرے کو بلانے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والی سب سے خوبصورت رات تھی۔ معاویہ نے کال پر 1 گھنٹے سے زیادہ بات کی تھی۔ اس کے خیالات جان کر وہ اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ اللہ پاک نے اسے بساط سے بڑھ کر نوازا تھا۔ زیادہ غم یا بے پایاں خوشی ہضم کرنے کو آدمی کو کسی ایسے رازدار کی ضرورت پڑتی ہے جس کے سامنے دل کھول کر رکھ دیا جائے۔ خوشی کی تشہیر کو اس کی نظر بسمہ پر پڑی۔ چند دنوں کے تعلق ہی میں وہ مخلص لڑکی اس کے بہت قریب آ گئی تھی۔ معاویہ سے بات ختم کرتے ہی اس نے بسمہ کا نمبر ملایا۔ سلام و جواب کے تبادلے کے بعد بسمہ نے حیرانی سے پوچھا، خیر تو ہے، رات گئے کال کی کیا ضرورت آن پڑی؟ اس دن گھنٹی نہ کرنے کی شکایت کی تھی اور اب کال کرنے پر ناک منہ چڑھا رہی ہو؟ وہ شاکی ہوئی۔ شمع رانی کے دماغ کا کوئی پرزہ ڈھیلا تو نہیں ہے؟ اللہ کی بندی، استفسار کا مطلب ناک منہ چڑھانا کیسے ہو گیا؟ آج کلاس روم سے باہر نکلی تو معاویہ بھی میرے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ ان سے ڈھیر ساری باتیں کی۔ قسم سے اتنے اچھے ہیں کہ مجھے تو اپنی قسمت پر رشک آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جلد ہی اپنے والدین کو میرے گھر لائیں گے۔ مزید فضولیات میں وقت ضائع کیے بغیر وہ فوراً مطلب کی بات پر آ گئی۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے گھر سے کال آ گئی تھی۔ امی جان کی طبیعت خراب تھی، تبھی گھر آنا پڑا، اور مجھے اندازہ نہ ہو سکا کہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو۔ نقاب پوش حسینہ، تم نے نہ صرف میرے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے بلکہ کئی معصوم لڑکیوں کے دل توڑنے کی وجہ بھی بنی ہو۔ سنجیدگی سے بات کرتے کرتے وہ مذاق پر اتر آئی تھی۔ وہ فخریہ لہجے میں بولی، میرے معاویہ کو کسی اور لڑکی کی ضرورت نہیں ہے محترمہ، انہیں تو شمیمہ رانی کی سیرت سے عشق ہے۔ ابتدا ہی میں اس نے تمہارا نقاب اتروا کر دیکھا ہوگا۔ بسمہ نے اندازہ لگایا۔ شمیمہ سرعت سے بولی، نہیں، ایک بار بھی ایسا نہیں کہا، اور نہ میری شکل دیکھنے میں کوئی دلچسپی ظاہر کی۔ یقین کرو انہیں شکل و صورت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تمہاری شکل دیکھ لی تو؟ بسمہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگی۔ وہ کافی دیر گپ شپ کرتی رہیں، یہاں تک کہ بسمہ ہی نے تنگ آ کر الوداعی سلام کہا، ورنہ معاویہ کے تذکرے سے تو شمیمہ کا دل ہی سیر نہیں ہو رہا تھا۔ محبت کا پہلا احساس اتنا انوکھا، بھرپور اور خوشگن ہوتا ہے کہ انسان بس محبوب کے خیالوں میں ہی ڈوبا رہ جاتا ہے۔ دنیا کے باقی کام فضول، بیکار اور بے فائدہ لگتے ہیں۔ وہ عمر کی 22 سیڑھیاں طے کر چکی تھی، اور آج تک جس مرد کو سب سے زیادہ سوچا تھا وہ اس کا پیارا بابا جان تھا۔ اب معاویہ دل میں داخل ہو کر ساری سوچوں پر قابض ہو گیا تھا۔ اسے سوچنا، اسے دیکھنا، اس کا نام لینا، اس کا تذکرہ سننا، بس یہی دل کی خواہش بن گئی تھی۔ اس کی حالت بقول شاعر یہ تھی کہ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے۔